عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مینڈیٹ چوری کروا کے چوروں کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا ہے، اور پھر مینڈیٹ کا گلا دبایا گیا، اور 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد حکومت کو، عدلیہ کو، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو حکومت کا ادارہ بنا دیا گیا۔ اس وقت جو ہماری جوڈیشری ہے وہ حکومتی ادارہ ہے، اور اب ججز وہی سزائیں دیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں پکڑائی جاتی ہیں، لکھے ہوئے فیصلے آتے ہیں اور وہ دے دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی آگے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے اداروں کو ڈیولپ ہونے میں 77 ایئرس لگے، 77 سال لگے، اور کئی مرتبہ ماشاء اللہ کی وجہ سے ان کی ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ آئی، مگر ادارے ڈیولپ ہوتے گئے۔ عاصم منیر نے اپنے اقتدار کے لیے ایک ایک کر کے سارے ادارے تباہ کر دیے ہیں۔ جی ہاں، بالکل یہی فرق ہے جنرل عاصم منیر صاحب میں اور پچھلے ادوار میں، کیونکہ جب آپ ماشاء اللہ لگاتے ہیں تو ماشاء اللہ میں بھی لفظ لا آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی قانون، کوئی نہ کوئی اصول، کوئی نہ کوئی سسٹم اس وقت بھی انٹیکٹ رہتا ہے، کوئی نہ کوئی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے، اور کچھ نہ کچھ جواب دہی کا عمل ہوتا ہے۔ گو کہ وہ ناجائز حکومت ہوتی ہے، ناجائز حکومت ہوتی ہے، ناجائز اقتدار ہوتا ہے، زبردستی کے غاصب ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی ادارے موجود ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ایک چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، پھر صوبائی مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں، پھر ایک چین آف کمان ہوتا ہے، اور پھر محاسبے کا ہوتا ہے نظام احتساب کا۔ تو لیکن اس موجودہ نظام میں جنرل عاصم منیر صاحب نے ون مین شو کیا ہوا ہے۔ تمام ادارے جو ہیں، تمام ادارے، سول اور ملٹری، تمام کے تمام ادارے اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کی خواہشات، ان کی جو خواہش ہے وہ حکم ہے، ان کی خواہش اور ان کا حکم وہی آئین ہے اور وہی قانون ہے۔ یہ سب سے بڑا جو ہے اس وقت سیٹ بیک ہے پاکستان کے لیے۔ وہ کوئی سول ادارہ ہو، خواہ وہ فوجی ادارہ ہو، پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ انہوں نے مفلوج کر دیے، غیر فعال، ڈس فنکشنل ہیں، اور ڈس فنکشنل کے ساتھ ساتھ مسمار ہو رہے ہیں۔